آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ آج 10 مئی 2018 کے سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک فیملی کے 3 بچے حادثے میں ہلاک۔ مکہ ساحل روڈ پر گاڑی اور ٹرک میں آمنے سامنے سے ٹکر ہونے پر 3 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک حادثہ الساحل روڈ پر الشابیہ چیک پوسٹ کے بعد الولیس کی طرف پیش آیا۔ حادثہ کا باعث گاڑی غلط طریقے سے اوورٹیک کرنے پر ہوا۔ ایک غیر ملکی گاڑی چلا رہا تھا جس پر میاں بیوی اور 3 بچے سوار تھے۔ سب سے بڑے بچے کی عمر 7 برس تھی۔ تینوں بچے جاں بحق ہو گئے۔ ڈرائیور اور ماں باپ زخمی ہو گئے۔ شہری دفاع اور ہلال احمر کے اہلکاروں نے زخمیوں کو گاڑی سے بمشکل نکال کر اسپتال میں داخل کرایا اور میتوں کو سردخانے میں محفوظ کرا دیا۔ جدیدہ چوکی کے لیے عراق سے معاہدہ۔ سعودی محکمہ کسٹم نے عراق کی سرحدی چوکیوں کے نگران ادارے سے سعودی عراقی جدیدہ چوکی کے قیام اور اسے بہتر بنانے کے لیے معاہدہ کر لیا۔ سعودی کسٹم اتھارٹی کے گورنر احمد الحکمانی، عراق میں متعین سعودی سفیر عبدالعزیز الشمری، عراقی سرحدی چوکیوں کے نگران اداروں کے سربراہ کاظم العقابی اور دونوں ملکوں کے متعدد کسٹم افسران اس موقع پر موجود۔ یونیورسٹی کی اسکالر خاتون کو دھمکی۔ بیشا کمشنری میں جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے نے بیشا یونیورسٹی کی اسکالر خاتون کو دھمکی دینے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی شہری ہوٹل پہنچا جہاں بیشا یونیورسٹی کی اسکالر خاتون قیام پذیر تھی۔ اس نے استقبالیہ کاؤنٹر کے اہلکار کو ایک لفافہ دیا جس میں سفید پاؤڈر اور دھمکی آمیز خط رکھا تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں یونیورسٹی کی اسکالر خاتون تک پہنچانے کی فرمائش کی۔ اس نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کیونکہ اس کی بہن ایک سے زیادہ بار فیل ہو گئی تھی۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر سراغ رسانوں کے ذریعے دھمکی دینے والے شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لی۔ وزارت تجارت نے اے ٹی ایم کارڈ سے ادائیگی کی سہولت دے دی۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کے تعاون سے اے ٹی ایم کارڈ سسٹم کے ذریعے مختلف فیسیں جمع کرانے کی سہولت مہیا کر دی۔ وزارت تجارت پہلا سرکاری ادارہ ہے جس نے مدہ بینک کارڈ رکھنے والوں کو آن لائن ادائیگی کی سہولت پیش کی ہے۔ صارفین کمپنیوں کے قیام یا کوئی بھی فیس اے ٹی ایم یا آن لائن ادا کر سکیں گے۔ العقیق وادی میں 80 سالہ کی نعش برآمد۔ باہا پولیس نے واضح کیا ہے کہ اسے کرا العقیق وادی میں ایک 80 سالہ شہری کی نعش ملی ہے۔ موت طبی تھی۔ قتل کے حوالے سے شکوک و شبہات غلط ہیں۔ پولیس ترجمان کرنل سعد الصالح الطراد نے بتایا کہ مقامی شہری نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کا ایک 80 سالہ رشتہ دار گھر سے باہر گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ تلاش پر پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ایک وادی میں چلا گیا تھا جہاں حرکت قلب بند ہونے سے اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی نعش العقیق جنرل اسپتال کے سردخانے میں محفوظ کرا۔ یمن میں پہلا طبی امدادی منصوبہ۔ شاہ سلمان مرکز برائے انسداد خدمات نے یمنی حکام سے تال میل پیدا کر کے طبی امداد کا پہلا پروگرام نافذ کر دیا۔ فریقین نے اس حوالے سے باقاعدہ معاہدہ کیا۔ سعودی ڈاکٹروں کی 25 رکنی ٹیم مارب پہنچ گئی۔ یہ 25 کنسلٹنٹس، ماہرین، ٹیکنیشین اور انتظامی افراد پر مشتمل ہیں۔ یہ دماغ، اعصاب، ہڈیوں، ریڑھ کی ہڈی، جبڑے، چہرے، ناک، کان، گلے کی جراحت کے ماہر ہیں۔ فلیٹ میں موبائل کی مرمت کرنے والے 36 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض ریجن میں وزارت محنت اور سماجی بہبود کی تفتیشی ٹیموں نے المرسلات محلے کے ایک فلیٹ پر چھاپہ مار کر 36 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ ملی تھی کہ یہ لوگ فلیٹ کو موبائل کی اصلاح و مرمت کے سینٹر میں تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ گرفتار شدگان کا تعلق عرب ممالک سے ہے۔ یہ موبائل اور اس کے لوازمات فروخت کرنے اور اصلاح و مرمت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ سعودی عرب شہری ہوابازی اتھارٹی کا رکن ملک۔ شہری ہوابازی کی عرب اتھارٹی کی مجلس عاملہ نے سعودی عرب کو اپنا رکن منتخب کر لیا۔ یہ انتخاب مراکش کے دارالحکومت رباط میں اجلاس کے موقع پر عمل میں آیا۔ رکنیت کے امیدوار کئی ممالک تھے۔ سعودی عرب کو 20 میں سے 18 ووٹ ملے۔ اس موقع پر شہری ہوابازی کی عرب اتھارٹی کی جنرل اسمبلی کا سربراہ کویت کو بنایا گیا۔
جبکہ مراکش کے عبدالنبی منار کو اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا۔ آج 1 بجے سائرن کا تجربہ کیا گیا۔ محکمہ شہری دفاع کے اعلیٰ عہدیدار بریگیڈیئر عبدالعزیز الجہنی نے بتایا کہ آج جمعرات کو ریاض، الخرج، الدرعیہ اور الشرقیہ کی تمام کمشنریوں میں سائرن بجائے گئے۔ سلسلہ 5 سے 7 منٹ تک جاری رہا۔ الجہنی نے توجہ دلائی کہ سائرن پورے 1 بجے بجائے گئے۔ یہ تجربہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے 6 علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان۔ محکمہ موسمیات کے ماتحت پیش کی انتباہ کے ادارے نے سعودی عرب کے 6 علاقوں کے باشندوں کو آج آنے والے گرد و غبار کے طوفان سے خبردار کیا۔ محکمے کا کہنا ہے کہ آج جمعرات کو شمالی حدود، الجوف، حائل، القصیم، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے ساحلی علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان آئے گا۔ اس سے حد نظر بے حد محدود ہو جائے گی۔ رات 10 بجے تک اس کا سلسلہ جاری۔ صنعاء میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری۔ یمن کی آئینی حکومت کی بحالی کے لیے قائم عرب اتحاد کے طیاروں نے صنعاء میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ پورا علاقہ زبردست دھماکوں سے گونج۔ ایران کو صحیح وقت پر جواب دیں گے عادل الجبیر۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے سعودی عرب پر میزائل حملے کے لیے ایرانیوں کو جواب دہ بننا چاہیے۔ CNN کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ میزائل ایرانی ساختہ ہیں اور اس نے حوثیوں کے حوالے کیے ہیں۔ اس قسم کا رویہ ناقابل قبول ہے اور بیلسٹک میزائلوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہم صحیح وقت پر اس کا جواب دیں گے۔ ہم ایران کے ساتھ براہ راست فوجی کارروائی سے ہر قیمت پر بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران کو اس قسم کے رویے کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کا یہ رویہ اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنایا تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ جی دوستو، یہ تھا آج 10 مئی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔